السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے سحری کیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو لوگ اکثر سوچتے ہیں وہی بات صحیح ہے یا شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کو آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ پیش کریں گے۔ بس آپ دھیان سے اس مسئلے کو سنیں اور اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہمارے چینل میں آپ کو پروف کے ساتھ ہر مسئلے کی جانکاری دی جاتی ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کی تو اس سے روزہ ہوگا کہ نہیں، تو دیکھیے، اگر رات میں آپ پر غسل فرض ہوا، مطلب آپ کو نائٹ فال ہو جائے یا شادی شدہ ہیں اور آپ نے ہم بستری کی تو اسی وقت آپ پر غسل فرض ہو گیا، تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ تو دیکھیے، اس کنڈیشن میں کوشش یہ کریں کہ آپ وقت سے پہلے اٹھ جائیں اور نہا دھو کر پاک و صاف ہو جائیں۔ اگر وقت اتنا بچا ہے کہ آپ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد آپ سحری کریں، یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ یہ نہا لینا یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اوپر جو میں نے بتایا کہ آپ کو پہلے نہا لینا ہے، غسل کر لینا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت بچا ہے تو آپ پہلے نہا لیں۔ لیکن اگر وقت نہیں بچا ہے، صرف وقت اتنا ہی بچا ہے کہ آپ سحری کر سکتے ہیں، اگر نہانے کے لیے جائیں گے تو وقت ہی نکل جائے گا اور سحری ہی نہیں کر پائیں گے، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ وقت بچا ہی نہیں ہے، اگر آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو سحری کا بھی وقت نکل جائے گا اور سحری نہیں کر پائیں گے، تو ایسی صورت میں شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ سحری کر لیں، کیونکہ سحری کرنے کے بعد نہانے کے لیے وقت بچا رہتا ہے، تو پہلے سحری کر لیں، اس کے بعد آپ نہا لیں اور پھر فجر کی نماز ادا کریں۔ یاد رکھیے کہ اگر رات میں غسل فرض ہو گیا اور سحری سے پہلے اگر نہانے کا وقت نہیں ہے یا اگر کوئی شخص نہانا نہیں چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کم سے کم کلی کر لے اور ناک کے اندر پانی ڈال کر تھوڑی صفائی کر لے، کیونکہ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ تو جب آپ روزے کی حالت میں دن میں غسل کریں گے تو کلی احتیاط سے کریں گے اور ناک میں پانی بھی احتیاط سے چڑھائیں گے تاکہ کہیں پانی دماغ تک نہ پہنچ جائے یا کلی کرتے وقت حلق سے نیچے نہ چلی جائے، تو کم سے کم وہ اچھی طریقے سے کلی کر لے اور ناک کے اندر پانی ڈال کر تھوڑی صفائی کر لے۔ یعنی سحری کرنے سے پہلے جب آپ سحری کرنا چاہتے ہیں، نہانے کا وقت نہیں ہے یا نہانا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو کم سے کم آپ کلی کر لیں اور ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو اچھی طریقے سے صفائی کر لیں، اور اگر اس سے زیادہ ممکن ہو تو بہتر ہے کہ کم سے کم جس طریقے سے نماز میں وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کر لیں اور اس کے بعد سحری کھائے تو اس سے روزہ ہو جائے گا، کیونکہ سحری کرنے کے لیے پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں سحری کرتا ہے تو اس کا روزہ بالکل بلا شبہ ہو جائے گا، لیکن جو صورت ہم نے آپ کو اوپر بتائی ہے یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر وقت ہے تو آپ کو پہلے غسل کر لینا چاہیے، پھر سحری کرنا چاہیے، اور اگر غسل کرنے کا وقت نہیں ہے کہ غسل کریں گے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو وقت کم ہونے کی وجہ سے شریعت آپ کو یہ حکم دیتی ہے ہاتھ منہ وغیرہ اچھے سے دھو کر آپ سحری کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، پھر بعد میں آپ غسل کر لیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر نائٹ فال ہو گیا یا ہم بستری ہوئی اور سحری کے وقت بہت کم وقت بچا اور پھر بھی نہانے چاہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر نہیں نہایا
تو ناپاکی کی حالت میں سحری کر لینے سے روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، لوگ یہ بات بالکل غلط سوچتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں سحری بھی کھا سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ حوالے کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جنابت یعنی ناپاکی، لکھتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں روزہ ہو جاتا ہے، البتہ نماز نہ پڑھنے کے سبب گنہگار ہوگا۔ حوالہ عوام میں مشہور غلط فہمیوں کی اصلاح، صفحہ نمبر 143۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سحری اگر ناپاکی کی حالت میں کھا لیا تو روزہ نہیں ہوگا، یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ سحری کھانے کے لیے پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں سحری آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ ناپاک ہی رہ گئے اور فجر کی نماز آپ نے چھوڑ دی ناپاکی کی وجہ سے، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں سحری ہی نہیں کھا سکتے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے پاس ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔